یاد رکھیے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں تو یہ دین اسلام ہے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیچ میں سے نکال دیں، آپ کے پاس آپ کی نماز نہیں رہتی، آپ کے پاس آپ کا قرآن نہیں رہتا، آپ کے پاس آپ کا کلمہ نہیں رہتا، آپ کے پاس آپ کا حج نہیں رہتا، آپ کے پاس آپ کا جہاد نہیں رہتا، آپ کے پاس آپ کا عمرہ نہیں رہتا، آپ کے پاس آپ کی زکوٰۃ نہیں رہتی، جن کے جتنے بھی ارکان ہیں سارے کے سارے اراکین جو ہے آپ کے پاس نہیں رہتے اگر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیچ میں سے نکال دیتے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عترتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز سامعین، حاضرین ناظرین اکرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء، اور وہ لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جنہیں معیت نبی حاصل ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ یاد رکھیے گا جس کو بھی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو گئی، اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کا درجہ بدل گیا۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہم عزت کس لیے کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھی بھی تو ہوں گے، بڑے بڑے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بھی ہوں گے، بڑے بڑے لوگ مجاہدہ اور زہد و تقوی میں بہت بڑے ہوئے لوگ ہوں گے، لیکن جتنا بھی بڑا کوئی عالم، فاضل، مفتی، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، تہجد گزار، نماز پنجگانہ ادا کرنے والا، کئی قرآن پاک پڑھنے والا، جتنا بھی مجاہدہ کر لے، ریاضت کر لے، کوشش کر لے، کبھی بھی وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ کہ صحابی بننے کے لیے شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہر شخص کی ایک آل ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، لیکن اس کی آل اولاد اس کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ حاصل ہے۔ آل رسول کو مرتبہ اور مقام حاصل کیوں ہے؟ کہ نسبت رسول ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نسبت بدل گئی، مقام بدل گیا، نسبت بدل گئی، درجہ بدل گیا، نسبت بدل گئی، مرتبہ بدل گیا، نسبت رسول حاصل ہو گئی، تمام چیزوں پہ اس کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا چلوں، جیسے یہ مسجد ہے، کچھ عرصہ پہلے، 10 سال پہلے، 8 سال پہلے یہ ایک پلاٹ ہوا کرتا تھا جہاں پر ہر ایرا غیرہ آ جا سکتا تھا، آپ جوتی پہن کے آ سکتے تھے، یہاں پر کرکٹ بھی کھیلتے تھے، یہاں پر فٹ بال بھی کھیلا جاتا تھا، لیکن کوئی کسی کو منع نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ یہ ایک عام زمین تھی، ایک عام پلاٹ تھا، یہاں پر ہر شخص جوتی پہن کے آ سکتا تھا، ہر شخص آ کے کوئی بھی کھیل کھیل سکتا تھا، لیکن اب اسے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب یہ پلاٹ ایک عام پلاٹ نہ رہا، اس کو مسجد کی نسبت حاصل ہو گئی۔ جب اس کو مسجد کی نسبت حاصل ہو گئی ہے تو اب کوئی بھی شخص
وہ جوتی پہن کے اگر اس مسجد میں آئے گا تو وہ بے ادب کہلائے گا، گستاخ کہلائے گا، گنہگار کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ بھائی میں تو 10 سال پہلے بھی اس مسجد، اس پلاٹ پہ جوتی پہن کے آیا کرتا تھا، میں تو 8 سال پہلے یہاں پر کرکٹ کھیلا کرتا تھا، میں تو 10 سال پہلے یہاں پر فٹ بال کھیلا کرتا تھا، میں یہاں پر جب جوتی پہن کے آتا تھا مجھے کوئی منع نہیں کرتا تھا، آج آپ کیسے مجھے منع کر رہے ہیں؟ تو ہم اسے کہیں گے بھائی 10 سال پہلے یہ ایک عام زمین تھی، یہ ایک عام پلاٹ تھا، لیکن اب اس کو مسجد کی نسبت حاصل ہو گئی، یہ ایک عام پلاٹ نہیں رہا، یہ مسجد بن چکی ہے، لہٰذا یہاں پر جوتی پہن کے نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی جوتی پہن کے آنے کی کوشش کرے گا تو لوگ اسے روکیں گے، مسلمان اسے روکیں گے، مسلمان اس مسجد کا دفاع کریں گے۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ابو سفیان نے یہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ نے یہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے وہ کیا، انہوں نے یہ زیادتی کی، فلاں زیادتی کی۔ یاد رکھیے گا اسلام سے پہلے کی جتنی بھی ان کی زیادتی ہیں وہ اسلام سے پہلے کی ہیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل کر کے وہ صحابی بن چکے ہیں، اب وہ ان کی جتنی بھی سابقہ، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی سابقہ غلطیاں ہیں، اب انہیں کوئی شخص اگر پوائنٹ آؤٹ کرے، کوئی شخص ان کی نشاندہی کرے تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے اور اسے روکیں گے کہ بھائی یاد رکھو یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ دامن مصطفیٰ کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، اب ان کی نسبت بدل گئی ہے، ان کی معیت بدل گئی ہے، اب ان کی معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب ان کی جب نسبت بدل گئی ہے، ان کا مقام بدل گیا ہے، ان کا درجہ بدل گیا ہے، ان کا مرتبہ بدل گیا ہے۔ پہلے یہ جو کوئی بھی تھے، پہلے جو بھی تھے، لیکن اب صحابی رسول ہونے کی نسبت سے اب ان کا مقام اور مرتبہ تمام انسانوں کے اوپر کیا ہے؟ فوقیت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بعض حضرات جو ہے وہ صحابہ اکرام کے سابقہ باتیں لے کے، سابقہ قصے کہانیاں لے کے آپ حضرات کو گوش گزار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح یہ کیا یا نہیں کیا۔ وہ سابقہ حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں لے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے۔ وہ آئے تو تھے لیکن پہلے تھے، وہ پہلے، اسلام سے پہلے۔ اسلام نے ان کی حیثیت بدل دی ہے، اسلام نے ان کا مرتبہ، ان کا مقام بدل دیا ہے۔ اب ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جنہیں قرآن بھی بار بار کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب بھی کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، ان کو نازیبا الفاظ سے یاد کرے گا تو یاد رکھیے گا پھر مرد قلندر میدان میں آئیں گے۔ آپ ایک مولانا ڈاکٹر عادل خان رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، کتنی نرم مزاج، کتنے خوش طبع، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ میدان عمل میں آتے ہیں۔ تمام بلا تفریق مسالک کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، تمام مسالک کو اکٹھا کر کے ایک سٹیج پہ اکٹھا کر دیتے ہیں، اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے، صرف ایک مطالبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالیاں نہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ کوئی قصور نہیں تھا ڈاکٹر عادل خان کا سوائے اس قصور کے کہ ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات کی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہی قصور ڈاکٹر عادل خان رحمت اللہ علیہ کا ہے،
وہ یہ جو پودا لگا گئے ہیں، یہ پودا انشاءاللہ العزیز قیامت تک پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ یاد رکھیے گا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں تو یہ دین اسلام ہے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیچ میں سے نکال دیں، آپ کے پاس آپ کی نماز نہیں رہتی، آپ کے پاس آپ کا قرآن نہیں رہتا، آپ کے پاس آپ کا کلمہ نہیں رہتا، آپ کے پاس آپ کا حج نہیں رہتا، آپ کے پاس آپ کا جہاد نہیں رہتا، آپ کے پاس آپ کا عمرہ نہیں رہتا، آپ کے پاس آپ کی زکوٰۃ نہیں رہتی، جن کے جتنے بھی ارکان ہیں سارے کے سارے اراکین جو ہے آپ کے پاس نہیں رہتے اگر آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیچ میں سے نکال دیتے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک تو یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان جنہوں نے بھی مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد از جلد جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور دوسرا، کیونکہ یہ ان کو گرفتار کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں کسی قسم کا انتشار پھیلنے سے پہلے وہ تمام جتنے بھی ڈاکٹر عادل خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو قاتل ہیں انہیں گرفتار کرے، انجام تک پہنچائے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ان مجرموں کو گرفتار کرے اور کیفر کردار تک پہنچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔